بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علم میراث کے اوپر درس کا سلسلہ جاری ہے، اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ ذوی الارحام کون سے رشتہ دار ہیں۔ آج ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف ہم آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں، اور وہ پوائنٹ سننے سے پہلے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور علم میراث کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس میں ہم دو چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ لازمی ورثہ کون سے ہیں۔ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثہ میں لازمی ورثہ کون سے ہیں کہ جن کو بہر صورت وراثت میں حصہ ملے گا ہی ملے گا۔ ان میں وہ کل 6 رشتہ دار ہیں، جن میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، خامن ہے، باپ ہے اور ماں ہے۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کو بہر صورت حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی کو کبھی نہیں ملتا اور کبھی ملتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میت کے مال خرچ کرنے کی ترتیب کیا ہے۔ میت کے مال خرچ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میت کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین ہوگی۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں دیکھیں گے کہ میت کے اوپر کوئی قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے، قرض کی ادائیگی کے بعد دیکھیں گے کہ اس میت نے کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی وصیت کی تھی یا نہیں۔ اگر وصیت کی تھی تو تہائی مال میں وصیت کا اجرا ہوگا، یعنی تہائی مال سے وصیت پر عمل کیا جائے گا، سارے مال سے وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے وراثت کی تقسیم۔ پہلے تجہیز و تکفین کا عمل کیا جائے گا، اس سے بچنے والی رقم قرض میں ادا کی جائے گی، اس سے بچنے والی رقم کا تہائی حصہ کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔